نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ شوال المکرم 3 ہجری کفار مکہ 3000 کا لشکر جرار لے کر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہونے کے لیے احد کے میدان میں آ پہنچے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ المجمعین سے مشورہ فرمایا۔ انہوں نے جوش شہادت سے بےتاب ہو کر اور اس جذبے کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، ہم مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر احد کے میدان میں پہنچ کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کی قسم، جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا تک کہ مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر اپنی تلوار کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ نہ کروں۔ اس جذبہ شہادت کو، شوق شہادت کو، بے تابانہ جذبہ شہادت کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تیاری فرما کر 1000 لشکر لے کر مدینہ طیبہ سے چلے۔ راستے میں عبداللہ بن ابی 300 آدمیوں کو لے کر واپس لوٹ آیا۔ کہا آپ نے ہماری بات نہیں مانی، بہانہ بنا لیا۔ اس کا مشورہ یہ تھا کہ مدینہ میں پناہ گزین ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ آپ نے ہماری بات نہیں مانی، ہم واپس جا رہے ہیں۔ تو 1 2 10 15 20 نہیں، 300 آدمیوں کو ساتھ لے کر واپس آ گئے۔ کتنے بچے؟ 700۔ ذرا اس بات پہ توجہ فرمائیں کہ وہ وقت وہ تھا کہ جب ابھی وقت نہیں آیا تھا کہ منافقین کو ذلت و رسوائی کے ساتھ نکال دیا جائے، اور صحابہ کی صفوں میں گھسے رہتے، مدینہ طیبہ میں رہتے، مسجد نبوی شریف میں آتے جاتے، حضور کی مجالس میں آتے، نمازوں میں شامل ہو جاتے۔ یہ دیکھیے غزوہ احد کے لیے بھی مدینہ سے نکلے، راستے میں بہانہ باغ کر واپس آئے۔ بولتے عربی تھے، داڑیاں بھی تھیں، پگڑیاں امامے بھی تھے، لباس بھی ایک جیسا تھا۔ تو یہی تو وہ موقع تھا جب سوال ہوتا تھا صحابہ سے کہ تم منافقین کو کیسے پہچانتے تھے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما کننا نعرف المنافقین الا ببغضهم علیہ، ہم منافقین کو بغض علی کی وجہ سے پہچانتے تھے۔ اس کے دل میں مولا علی کا بغض ہوتا، ہم پہچان جاتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل سے مانتا نہیں، منافق ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ محبت اور بغض یہ تو دل کی کیفیات ہیں، کیا دل چیر کر دیکھتے؟ یہ کیسے سمجھ میں آئے، کیسے پتہ چلے کہ اس کو محبت ہے، اس کو بغض ہے؟ تو کہنے والوں نے کیا خوب کہا ہے، محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی؟ محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی؟ اداؤں سے ٹپکتی ہے، نگاہوں سے جھلکتی، نگاہوں سے جھلکتی ہے، اداؤں سے ٹپکتی ہے، ادائیں بتاتی ہیں، نگاہیں بتاتی ہیں، چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے،
دل کی چغلی کھاتا ہے. جو دل میں ہو اکثر چہرے پہ یہاں ہو جاتا ہے. تو اس لیے محبوب کا نام آئے تو چہرہ کھل اٹھتا ہے. جب چہرہ کھل اٹھتا ہے تو یہ جاننا مشکل نہیں ہوتا، سمجھ آ جاتی ہے یہ محبت ہے. اور جب محبوب کا ذکر آئے اور چہرہ مرجھا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ اندر بغض ہے. تو مولا علی کا ذکر آئے، چہرے کھل جائیں تو مومن سمجھو، چہرے مرجھا جائیں تو منافق سمجھو. اس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے یہ معیار ہمیں عطا کیا. اور ایک دن کی بات نہیں، نہ صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہ صرف اپنی بات کرتے ہیں، نہ ایک دن کی بات کرتے ہیں. تو ہم جماعت صحابہ، اور ایک دن کی بات نہیں، مضارع پہ کانا ہے تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے کنٹینیوسلی. ہمارے پاس یہ معیار تک کسوٹی تھی کہ ہم بغض علی کی وجہ سے منافقین کو پہچانتے.